ہوں ابھی میں جواں اے دل، ہوں ابھی میں جواں، یوں ہی نہیں بے خودی دیکھی ہے ایک زندگی، مجھ کو بہک جانے دے باتیں نہ کر ہوش کی، ہوش کیسا یہاں اے دل، ہوں ابھی میں جواں۔ روشن خیال اور ترقی پسند انقلابی اور سیاسی کارکن رشاد محمود، جنہوں نے 92 سال کی عمر پائی اور ایک بھرپور سیاسی، سماجی اور صحت مند زندگی گزارنے کے بعد 27 جون 2024 کو کوچ کر گئے۔ جان جانی ہے جائے گی ایک دن، موت آنی ہے آئے گی ایک دن، ایسی باتوں سے کیا گھبرانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا۔ بھائی وہ کہتے ہیں کہ موت ہمیں پتہ ہے کب آئے گی، وہ کہتے ہیں کہ موت کا ہمیں ایک دن پتہ ہے، ہم کہتے ہیں موت آئی یا نہ آئی۔ وہ 1932 میں بمبئی میں پیدا ہوئے اور ایک بھرپور زندگی گزاری۔ 1932 میں بامبے میں پیدا ہوئے اور ٹین ایج سے ہی یہ لیفٹ کی پولیٹکس میں شامل ہو گئے بامبے میں۔ بامبے اس وقت جو ہے وہ ترقی پسند سیاست کا ایک گڑھ تھا 1940 کے عشرے میں، تو اس کے بعد انہوں نے ایک طویل عرصہ گزارا، لیفٹ کی پولیٹکس میں رہے، نیشنل عوامی پارٹی میں رہے، سیاست کے شب و روز گزارے، ادب سے بھی تعلق رہا۔ شاہد لائبریری اور یہ بزم احباب سے، تو یہاں سے ہم چند دوست جن کو ادب سے دلچسپی تھی، وہ پھر انجمن ترقی پسند مصنفین کے ہفتہ وار جلسے ہوتے تھے دیودر ہال میں، جہاں انڈین پیپل تھیٹر کا بھی مرکز تھا، تو وہاں پھر ابتا سے ہماری وابستگی ہوئی، پھر ہم نے ابتا کو بھی جوائنٹ کیا۔ ابتا کا گانے والوں کا ایک اسکواڈ تھا، اس میں ہم شریک ہوئے، مزدوروں کے جلسے ہوتے تھے، تو وہاں مجاز کا ایک گیت تھا جو اس نے پاکستان کے ترانے کے نام سے لکھا تھا، راوی کی لہروں پہ چمکا ایک ہلال ایک تارا پاکستان ہمارا، تو یہ انڈین پیپل تھیٹر کے اسکواڈ کی صورت میں ہم بھی لڑکے تھے، اس میں شامل تھے، تو وہ یہ گیت گایا کرتے تھے۔ اور 12 سال کی عمر میں یتیم ہونے پر اسکول چھوڑنے والا یہ بچہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کتابیں تو ضرور پڑھ چکا تھا۔ ہم نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی میٹنگ میں ایک افسانہ لکھا تھا، سن 48 کی بات ہے یہ، اور اس افسانے کا عنوان تھا دیوالی کے دن، اور اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں مہندی، مجروح اور جعفری اور یہ سب تھے۔ ابتدائی ہماری پہلی لکھائی ہماری وہ تھی، تعریف سب نے کی، مجروح نے بھی کی اور دوسروں نے بھی کی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں جعفری نے ہمیں اپنے آفس میں مدعو کیا تھی، تو انہوں نے 5 یا 6 کتابیں ہمیں دی۔ وہ کتابیں جو تھی اس میں ایک ملک راج آنند کی خولی تھی، ایک خواجہ احمد عباس کے افسانوں کا مجموعہ تھا زعفران کے پھول، اور منشی پریم چند کی افسانوں کا مجموعہ تھا زاد راہ، ایک وہ رجنی پامدت کی تھی نیا ہندوستان جو انڈیا ٹوڈے کے نام سے کئی جلدوں میں چھپی، وہ تھی، پھر شیر بہادر کی مارکزم کیا ہے وہ تھی، اور رضیہ سجادی نے ایک ترجمہ کیا تھا غالباً وائی ڈی سیگال کا، انسان کا عروج، وہ تھی، ایک سماج کا ارتقاء تھی، اور پھر ایک تھے غالباً ہیر لاسکی تھے، ان کی کتاب تھی فاشزم۔ تمام زندگی وہ ایک ترقی پسند کارکن اور مفکر رہے، نسلی یا لسانی تعصب اور تنگ نظر قوم پرستی سے دور رہے۔ کیونکہ فرقہ واریت سماج کی فطرت ہی میں نہیں ہے، موجودہ سماج ہو، صنعتی سماج ہو یا فیوڈل سماج ہو، فرقہ واریت جہاں بھی پیدا کی گئی ہے مصنوعی پیدا کی گئی ہے۔ بامبے میں ان کی ابتدائی 2 یادیں جو اول ترین یادیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے اول ترین یاد
5-6 سال کی عمر میں یاد رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے میری ابتدائی 2 یادیں ہیں. وہ کہتے ہیں میں اسکول میں پڑھتا تھا بمبئی میں, تو ہم بڑے خوش ہو گئے جب یہ اعلان ہوا کہ کمال اتا ترک مر گیا ہے اور اس کی یاد میں جو ہے وہ ایک دن اسکول کی چھٹی ہوگی. تو آپ تصور کریں کمال اتا ترک کی وفات پر, کمال اتا ترک فوت ہوئے ترکی میں, ان کی وفات پر چھٹی ہوئی اسکول میں بامبے میں. اور دوسرا وہ بچے خوش ہو گئے تو وہ یاد ہے. دوسری ان کی یادداشت ہے جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا 1938 میں, تو کہتے ہیں اس وقت بھی چھٹی, وہ کہتے ہیں میری ابتدائی یادیں وہ 2 اسکول کی چھٹیاں ہیں جو اسکول میں ہوئی تھیں. دوسری جنگ عظیم کے دوران میں ہم نے بمبئی کو اجڑتا ہوا دیکھا کہ بمبئی کی بہت بڑی آبادی بمبئی چھوڑ کے چلی گئی تھی, مضافات میں چلی گئی تھی. بھیمڑی, کلیان, تھانہ اور دوسرے جو قریبی علاقے تھے وہاں منتقل ہو گئی تھی. پورا ہراسمنٹ پھیلا ہوا تھا کہ کسی بھی وقت بمبئی پہ بمباری ہو سکتی ہے. بھائی اس بندرگاہ پہ 2 جہاز ہتھیاروں سے اور بارود سے بھرے ہوئے آ کے رکے تھے, اور وہ جہاز میں آگ لگی یا لگائی گئی تو وہ پہلے ایک جہاز دھماکے سے پورا اڑ گیا, پھر اس کے آدھے گھنٹے کے اندر ہی پھر دوسرا جہاز دھماکے سے اڑا, اور اس میں اتنا بارود تھا کہ ساحل کی تقریباً کئی میل کے علاقے بالکل کھنڈر بن گئے تھے. عمارتیں, پلیں اور یہ اور وہ, اور سینکڑوں کی تعداد میں وہاں سے لاشیں اسپتالوں میں منتقل ہو رہی تھی. جب نیوی کی بغاوت تو عملی طور پہ ہمارے سامنے ہوئی تھی, اور جہاں یہ نیوی کی بغاوت ابتدا ہوئی تھی بیلٹ پیئر کے علاقہ, وہیں قریب میں ہم کام کرتے تھے, اور وہیں سے یہ فائرنگ کی ابتدا, جہازوں پہ ان کا قبضہ اور یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. پھر جو قتل عام ہوا تھا دوسرے دن, اس میں بھی وہ سب ہم اس کے چشمدید وہ تھے. تو بمبئی میں کمیونسٹوں کا پرچہ جو تھا نیا زمانہ, اس نے اس کی پوری رتاط شائع کی تھی, اور اس کو بیچنے کے لیے وہی دانشور جو اخبار نکالتے تھے وہ بیچنے کے لیے نکلتے تھے. تو ہماری اس سے ابتدا ہوئی تھی, کیونکہ ہمیں سیاست سے ابتدا ہی سے دلچسپی تھی اپنے والد اور بھائی کی وابستگیوں کے حوالے سے. تو ہم نے وہ اخبار وہاں سے ان سے خرید لیا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہم اتنی کم عمری میں 15-16 سال کی عمر میں, اور یہ دیکھ رہے ہیں اخبار لے رہے ہیں, وہیں پڑھ رہے ہیں, یہ سب کر رہے ہیں, تو انہوں نے ہم سے دلچسپی ظاہر کی, اور انہوں نے ہمارے متعلق معلوم کیا. ہم نے کہا ہم یہ فلاں شیشے کے کارخانے میں کام کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, اسی روڈ کے اوپر بھنڈی بازار سے سیدھے چلے جائیں سینڈرس روڈ پہ, تو کمیونسٹ پارٹی کا دفتر ہے, اور وہاں پیپلز پبلشنگ ہاؤس ہے, وہاں آپ آ جائیں نا, تو وہاں آپ کو دوسرے بھی پرچے مل جائیں گے اور یہ ہوں گے. اور ہمارا پہلا تعلق جو تھا وہ نیوی کی بغاوت سے, اور اس اخبار سے جو دانشور بیچنے کے لیے وہاں آئے تھے ان کے حوالے سے. ہم وہاں ان کے دفتر میں پہنچے, اور پھر وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں تو پھر سبھی تھے. ساحل لدھیان بھی وہاں لکھتے تھے, ترجمہ کرتے تھے, فلم. سیاسی سرگرمی تھی وہ یہ تھی کہ پارٹی کا اخبار آتا تھا, ہر پوائنٹ پہ ان کے جاتے تھے کہ یہ 20 اخبار 25 اخبار یہ پوائنٹ بیچے گا یہ. تو وہ وہاں جو مستان تالاب میں آتا تھا, تو جب وہاں کامریڈ بیچنے نکلتے تھے تو کیفی آدمی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. سالوں ہم نے کیفی آدمی کے ساتھ مل کے وہاں کی گلیوں میں, ناگپاڑے کی گلیوں میں, مدن پورہ کی گلیوں میں, بھنڈی بازار کی گلیوں میں گھوم پھر کے اخبار بیچا. اور ایسے ہی اخبار بیچا جو سن 46 میں نیوی کے بغاوت میں ہم نے مہندی سے, زوئے سے اور ان لوگوں سے خریدا تھا اور پارٹی کے قریب گئے تھے. 47 سے پہلے انجمن ترقی پسند مصنفین بمبئی میں سجاد ظہیر کا مکان تھا ایک پوش علاقے میں. ان کے ہاں ان کی میٹنگیں ہوتی تھی جس کی پوری رداد حمید اختر نے ایک کتابی صورت میں شائع کی ہے. جب واپس ہم یہاں آئے 53 میں, تو یہاں یہ طلباء تحریک کی واقعہ ہو چکا تھا, فائرنگ ہو گئی تھی اور ان کے اوپر پارٹی کے لوگوں کے اوپر عطاب نازل ہو گیا تھا. اور اس دوران میں
لوگ ادھر ادھر روپوش ہو گئے تھے. تو عرفان علی کے گھر میں اور ہمارے گھر میں اس وقت 2-3 کامریڈ روپوش ہوئے. عموماً ترقی پسند مصنفین کی جو میٹنگ ہوتی تھی تو وہ ابتدائی ہم تقریباً زیادہ سے زیادہ 8-10 میٹنگیں ہوئیں. بعد میں پھر اس پہ بھی پابندی لگی, پھر پارٹی کا دفتر بھی بند ہو گیا. تو وہ سیاسی طور پہ جو ہے ایک بالکل سناٹا سا اس کے بعد ہو گیا. اور پھر جو لیفٹ کے لوگ تھے انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے تحت کام کرنا شروع کیا. تو میرے والد اس پہلے اجلاس میں شامل تھے جو کہ 1957 میں ہوا جی ایم سید کے گھر پہ حیدر منزل میں کراچی میں 1957 میں, جس میں ویسٹ پاکستان میں, ویسے تو نیشنل عوامی پارٹی مشرقی پاکستان میں بن چکی تھی 1 مہینہ پہلے. اس کے بعد اس کا پہلا جو یہاں اجلاس ہوا مغربی پاکستان میں وہ جی ایم سید کے گھر پہ ہوا تھا. تو میرے والد اس میں شامل. ایک بنگال کا قید تھا, یہ بہت بڑا المیہ تھا دوسری جنگ عظیم کا, اور اس پر انہوں نے ایک فلم بنائی تھی کرشن اور اس نے خواجہ محمد عباس سے مل کے دھرتی کے لال اس فلم کا نام تھا. اور کرشن کے بھائی اس کے ہیرو تھے مہندر ناتھ, ہیروئن تھی تریپتی مترا جو بعد میں نیچا نگر میں وہ ہیروئن بنی اور اس کو بین الاقوامی ایوارڈ ملا. پھر پرتھوی راج کا ایک تھیٹر تھا جو انڈین پیپل تھیٹر کے بالکل مقابل رائل اوپیرا ہاؤس کے نام سے تھا. اس میں وہ ہر ہفتے خواجہ عباس کا ڈرامہ پرتھوی راج پیش کرتے تھے, جس میں ایک ڈرامے کا نام تھا پٹھان, اور اس میں صوبہ سرحد کی خدائی خدمتگار تحریک کے پس منظر میں وہ ڈرامہ لکھا گیا تھا. بمبئی میں عموماً یہ تھا اس دوران میں کہ مختلف ہوٹلوں میں جہاں چائے وائے بکتی تھی تو وہاں ریکارڈنگ بجایا کرتے تھے جو مسلسل سارا دن چلتی رہتی تھی. اس ملباری کے ہوٹل میں ایک ریکارڈ بج رہا تھا, چنا کتھے بتائی آئی رات رے. تو اس کی دھن جو ہے وہ اس پر انہوں نے وہ گیت لکھا, پہلا گیت تھا ان کا, اور وہ بے انتہا مقبول ہوا اور ان پہ پھر آگے فلمی گانے کے راستے, اور وہ گانا بہت مقبول تھا. روتے روتے گزر گئی رات رے, آئی یاد تیری ہر بات رے, روتے روتے گزر گئی. یہ گیت انہوں نے لکھا, بہت مقبول ہوا. گانا ہمیں پورا یاد ہے اس لیے کہ ہم انڈین پیپل تھیٹر کے بھی گانے کے اسکواڈ میں تھے, اور فلمی گانوں سے بھی ہمیں زیادہ جو اچھے ہوتے تھے وہ ہمیں یاد ہو جاتے تھے. شاعری پر ان کی گرفت بھی کمال تھی. انہیں بے شمار غزلیں اور نظمیں یاد تھیں. غالب اور میر سے لے کر جون ایلیا اور افتخار عارف تک بے شمار شاعروں کے کلام انہیں یاد تھے اور برمحل اشعار سنایا کرتے تھے. اب بہت بڑا انقلابی جوش ملیا آبادی, اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کو وہاں نہرو اور ابوالکلام اتنا رسپیکٹ دیتے تھے وہ یہاں آ جائے گا پاکستان میں. لیکن وہ بھی یہاں آئے اور خار ہوئے, اور بعد میں یہ ہوئے. اس پر مجھے ان کا شعر ایک یاد آتا ہے, نام مجھے یاد نہیں آتا, جو بت کدے میں تھے وہ صاحبان کشف و کمال, حرم میں آئے تو کشف و کمال سے بھی گئے. واہ. کہہ رہے ہیں آپ کے ایوب ملک روحانی بیٹے ہیں, وہ آپ کے بیٹے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, روحانی بیٹے. یار سے چھیڑ چلی جائے حسد, گر نہیں وصل تو حسرت ہی صحیح. سردار جعفری کی بہت مشہور نظم ہے فریب. انگلیاں جاگ اٹھیں, بربت و طاؤس نے انگڑائی لی, لوگ چلائے کہ فریاد کے دن بیت گئے, راہزن ہار گئے, راہ رو جیت گئے. قافلے دور تھے منزل سے بہت دور, مگر خود فریبی کی گھنی چھاؤں میں دم لینے لگے. چن لیا راہ کے روڑوں کو, حذف ریزوں کو, اور سمجھ بیٹھے کہ بس لال و جواہر ہیں یہی. تم نے فردوس کے بدلے میں جہنم لے کر کہہ دیا ہم سے گلستان میں بہار آئی ہے. چند سکوں کے عوض چند ملوں کی خاطر تم نے ناموں سے شہیدان وطن بیچ دیا, باغباں بن کے اٹھے اور چمن بیچ دیا. یہ جو یہاں فیض کی جو نظم ہے, یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزشتہ سحر, یہ اس سے بہت پہلے کی ہے. تو یہ ساری سرگرمی کیفی آدمی ارینج کرتے تھے. اور وہ اس کا جو دیواری اخبار ہوتا تھا اس میں بھی ہم نے بھی اس میں پھر غزلیں بھی لکھی,
ایک غزل ہماری تھی، اس کے 2-3 شعر ہمیں یاد ہے جو دیواری اخبار میں چھپے تھے. عہد کوہنا کے وہ غمناک فسانے بدلے، قسمتیں کیا ہے ہمیں نے تو زمانے بدلے. واہ بہت خوب. میں حقِ تشنہ لباں، میں حقِ تشنہ لباں، چھین لو بڑھ کے ساغر، ذہن ساقی نہ کبھی صبر و رضا نے بدلے. واہ. ایک مشاعرہ بمبئی میں ٹراموے کمپنی کی یونین تھی، اس کی صدارت کی انہوں نے، اس میں لے کے گئے، اس میں انہوں نے ہماری نظم پڑھائی ہم سے. کوئی بتائے دنیا کو ہو گیا کیا ہے، واہ یہ کس کے دوش پہ ہو کر سوار گزری ہے، واہ. پلک جھپکتے ہی ہر ایک قدر بدلی ہے، جو کل بھلی تھی وہ اب ناگوار گزری ہے. واہ واہ واہ. سڑان آتی ہے غیرت کے جسم مردہ سے، سزا ضمیر کی کس پہ نہ بار گزری ہے. واہ. خلوص و پیار کی دلہن سہاگ کھو بیٹھی، وفا کلنک لگائے ہزار گزری ہے. واہ واہ. کوئی بتا یہ دنیا کو ہو گیا کیا ہے. کہ عارف جلالی کی یہ غزل متاع علم و دانش یوں فراواں کر کے چھوڑیں گے، اور جہاں کے ذرے ذرے کو غزل خواں کر کے چھوڑیں گے. یہی دنیا جو دوزخ کا نمونہ بنتی جاتی ہے، اسی دنیا کو ہم جنت بدامہ کر کے چھوڑیں گے. گئے وہ دن کہ غم سہتے تھے، چپ رہتے تھے، لیکن اب پریشاں کرنے والوں کو پریشاں کر کے چھوڑیں گے. نیاز حیدر، یہ بھیمڑی کانفرنس ہوئی تھی، ایک بہت مشہور نظم انہوں نے پڑھی تھی، ساتھیو آؤ کہ ہنگامے سفار آئی ہے. ساتھیو آؤ کہ ہنگامے سفار آئی ہے، یہ تپے دک کی حکومت کے کفن چور نظام، یہ سر عام شہیدوں کے لہو کا نیلام، زاغ نالا کی طرح شور مچاتی ہوئی شام، بھونکتے کاٹتے کتوں سے بھی پاگل ایام، زندگی ہے کہ یہ انسان کی رسوائی ہے، ساتھیو آؤ کہ ہنگامے سفار آئی ہے. اور اس دوران میں چونکہ چین کا انقلاب اپنے تکمیل کے مراحل میں تھا، تو اس کے حوالے بھی اس نظم تھے، اور اس کے عموماً ان کے 1-2 اور مصرے تھے، جو یہ ہے کہ آج سے نام ہر ایک شہر کا شنگھائی ہے. شنگھائی پہ جب ان کا قبضہ ہو گیا تھا، یا یہ کہ چیانگ کائی شیک کا نہرو سے وہ موازنہ کرتے تھے، تو کہتے آج سے کون سے ملک میں کس چیانگ کی موت آئی ہے، ساتھیو آؤ کہ ہنگامے سفار رہی. اسٹوڈنٹ یونین نے نیاز کو، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ آئے ہوئے ہیں بمبئی، تو وہاں انہوں نے یونین کا مشاعرہ رکھا. تو جب ان کو انتظامیہ کو پتہ لگا تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ نیاز جو ہے یہاں کوئی سیاسی نظم نہیں پڑھیں گے. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو صرف تعلیمی نظم پڑھوں گا، اور ان سے کہو کہ ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. اور انہوں نے یہ رات ان سے گفتگو ہوئی، اور صبح جب وہ مشاعرے میں شریک ہوئے دوسرے دن، تو انہوں نے وہ وہاں نظم سنائی. آپ کہیں تو اس کے کچھ بند سنا دو. یہ زباں آج بھی خاموش نہ ہوگی اے دوست، یہ زباں آج سے پہلے کبھی خاموش نہ تھی. ذہن و افکار پہ پابندی سے کیا ہوتا ہے، لب اظہار سرے دار بھی واہ ہوتا ہے. رکھے غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. کالجوں سے جو گئے عالم و فاضل بن کر، ان کی عرضی کو سفارش کی سعادت نہ ملی. اور مفلسین نے یہ کہا زہر ہے افلاس کا حل، اور کی جو نیلام صنعت زہر کی قیمت نہ ملی. یہ زباں آج بھی خاموش نہ ہوگی اے دوست، یہ زباں آج سے پہلے کبھی خاموش نہ تھی. زہر کا جام جو یونان میں پی سکتا ہے، وہ کبھی جھوٹ کو پروان نہ چڑھنے دے گا. جو کہ ڈائر کو بھری بزم میں گولی مارے، وہ کبھی موت کو انجیل نہ پڑھنے دے گا. یہ زباں آج بھی خاموش نہ ہوگی اے دوست، یہ زباں آج سے پہلے کبھی خاموش نہ تھی. ایک وہ دیش بھی ہے مفت ہے تعلیم جہاں، جس جگہ علم کا بیوپار نہیں ہو سکتا. ایک وہ دیش بھی ہے مفت ہے تعلیم جہاں، جس جگہ علم کا بیوپار نہیں ہو سکتا. علم دریاؤں کے مانند بہا کرتا ہے، جس کی فیاضی سے انکار نہیں ہو سکتا. یہ زباں آج بھی خاموش نہ ہوگی.
علم درکار ہے ٹیگور کے بیٹوں کے لیے، علم اقبال کے فرزندوں کا حق ہے ساتھی، اور علم کو چھین لو سرمایہ کے دلالوں سے، آج سے میرا یہی ایک سبق ہے ساکھے۔ اسی کے ساتھ مجروح سلطان پوری کا میں ذکر کروں گا کہ اور ان کی نظمیں، ان کی غزلیں، ایک نہیں 10 غزلیں میں آپ کو سنا دوں۔ آ نکل کے میدان میں دو رخی کے خانے سے، کام چل نہیں سکتا اب کسی بہانے سے، من چلے بنیں گے اب رنگ و بو کے پیراہن، حسن ڈھل کے نکلے گا اب تو کارخانے سے۔ سرخ انقلاب آیا، دور آفتاب آیا، منتظر تھی یہ آنکھیں جس کی ایک زمانے سے، عشق کی کسے فرصت دور جہد میں مجروح، آج زخم سر بہتر دل پہ چوٹ کھانے سے۔